جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کے ذریعے ہی آدم اور حوا کو ملایا تھا۔ یقین رکھو وہ تمہارے ادھورے قصے بھی کبھی مکمل نہیں چھوڑے گا۔ تم اس سے دعا کرو، وہ تمہارے لیے معجزے کرے گا۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا، تب تک صبر کرو جب تک معجزے نہیں ہوتے۔ کہ عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ کی، عشق تو وہ تھا۔ سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو جائے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں بہتر ہے تو خدا تمہارے نصیب میں لکھ دے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہو، کیا پتہ ان کے پورے ہونے کا وقت قریب ہو۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارا دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ تو نہیں۔ جو ہاتھوں میں اپنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ ایک دن وہ تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اسے تمہارے ہم سفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اللہ تعالیٰ دل سے دعا کا خیال نہیں نکالتا، تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ میں کیوں مایوس ہوں، میرے پاس تو وہ اللہ ہے جس کے ایک اشارے پر پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ وہ نصیب بنا بھی سکتا ہے اور مقدر کو بدل بھی سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی انسان کو دعا سے آشنا نہ کرواتا، معجزوں کا علم نہ دیتا، اور میرا اسی رب پہ تو توکل ہے۔ محبت میں لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، یقین نہ آئے تو سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کر لیں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کی تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ: جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو۔ فائدہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ جب رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو۔ فائدہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی، اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جولی میں دم ہونی چاہیے۔ فائدہ: ہمیں خالی جولی دنیا سے جانا ہے۔